خدا وحدہ لا شریک کے لیے درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المؤمنین اور دیگر ائمہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولایت سے متمسک کیا۔ خدا کی توفیق ہے، خدا کا کرم ہے، خدا کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں ایک موقع اور عنایت فرمایا کہ ہم اور آپ اس وقت نہ صرف یہ کہ خانہ خدا میں موجود ہیں، بلکہ اس ہستی کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے اور سننے کے لیے اور تفکر اور تدبر کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ جس کو قرآن کریم میں کہیں لیلۃ القدر کے نام سے یاد کیا گیا تو کہیں سورۃ کوثر کے نام سے یاد کیا گیا۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا انسان کامل، ہماری تقریر کا جو عنوان قرار پایا ہے وہ بی بی زہرا کی شخصیت بحیثیت انسان کامل قرار پایا۔ یقیناً شہزادی کی شخصیت کو اگر مطالعہ کیا جائے، اور نہ صرف یہ کہ مطالعہ کیا جائے بلکہ جو انداز مطالعہ ہے اس کو اگر سطحی انداز سے فقط دیکھیں گے تو وہ جوہر جو آپ کی شخصیت میں پوشیدہ ہے شاید وہاں تک ہم نہ پہنچ سکیں۔ ایک گلہ ہے عموماً قاریان سے یا ان لوگوں سے، میں اپنی جملوں کو میں چاہ رہا ہوں، میرے سامنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بہت آسان اردو میں بات کروں، کہ ہم جب کبھی کسی شخصیت کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سرسری انداز سے مطالعہ کیا جاتا ہے، اور بہت ہی معمولی انداز سے مطالعہ کرنے کے بعد ہمارے ذہن میں اس شخصیت کی ایک کریکٹرسٹکس، ایک صفات ہمیں سمجھ میں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اور چونکہ مطالعہ بہت سطحی ہوتا ہے اس لیے جو شخصیت ذہن میں آتی ہے وہ بھی بہت کامل شخصیت نہیں ہوتی۔ تو عموماً ائمہ علیہم السلام کی زندگیاں خاص طور پر اگر غور کیا جائے تو یقیناً حق رکھتی ہیں کہ جب ان کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو واقعتاً جو شے سیرت سے متعلق ہے اس کو غور اور فکر کیے جائے اور اس کے اوپر تدبر اور تفکر اور تعقل کیا جائے۔ یعنی کہ فقط تاریخ کو پڑھ لینا سیرت نہیں قرار پاتا، تاریخ اور ہے، سیرت اور ہے، بہت توجہ رہے۔ تاریخ کیا ہے؟ تاریخ تو وہ ہے کہ ائمہ علیہم السلام فلاں وقت میں جناب پیدا ہوئے، فلاں جگہ بڑھے، فلاں جگہ جو ہے وہ انہوں نے اپنے جوانی کا عرصہ گزارا، اور اس جگہ پر جناب آ کر ان کی شہادت ہوئی، اور یہاں پہ قبر ہے، اور یہ اولاد ہے، اور یہ ازواج ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں پڑھ لینے کے بعد میں نے سمجھا کہ جی جناب میں نے سیرت پڑھ لی ہے۔ جی نہیں، آپ نے سیرت نہیں پڑھی ہے، آپ نے تاریخ پڑھی ہے۔ سیرت کب پڑھیں گے؟ سیرت اس وقت پڑھیں گے کہ جب ہم ائمہ علیہم السلام کے طرز عمل، انداز عمل اور فکر کو سمجھیں گے۔ جب طرز عمل، انداز عمل اور فکر کو سمجھ لیں گے، سمجھ جائیے گا کہ ہم سیرت شناس ہونے جا رہے ہیں۔ یہ اسلوب جب اپنایا جائے گا تو پھر ائمہ علیہم السلام یا خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ان کی روش ہمیں سمجھ میں آئے گی۔ مثلا جیسا ہم کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے اگر کوئی فعل انجام دیا تو یقیناً آپ کے اور میرے لیے حجت ہے، دلیل ہے۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ دلیل، یعنی کہ اگر رسول اللہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے یہ فعل انجام دیا ہے تو آپ برملا کہیں پر بھی وہ فعل انجام دے سکتے ہیں، آپ کے پاس دلیل موجود ہے کیونکہ آقا نے انجام دیا ہے تو ہم بھی انجام دے رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آقا نے فعل انجام دیا ہے کیا یہ سیرت ہے؟ شاید میں سمجھا سکا۔ رسول اللہ نے جو فعل انجام دیا کیا وہ فعل جو انجام دیا وہ سیرت ہے؟ جواب جی نہیں، وہ فعل سیرت نہیں ہے۔ اب پھر سیرت کہاں ہے؟ رسول اللہ نے وہ فعل کیوں انجام دیا،
اس کیوں کا جواب جو ہے وہ سیرت ہے. ٹھیک ہے، امام نے فلاں وقت میں یہ کام انجام دیا، تو کیا وہ فلاں بس وہی کام بریکٹ کے اندر لکھ دینا کہ وہ سیرت ہے؟ غلط، وہ سیرت نہیں ہے. وہ فعل ائمہ ہے، فعل امام ہے، لیکن سیرت نہیں ہے. سیرت کیا ہے؟ وہ فعل امام نے کیوں انجام دیا، اس کیوں کا جواب جو ہے وہ سیرت ہے. ایک امام نے تلوار نیام سے باہر نکال لی، اب لکھنے والے نے لکھا کہ جناب ان کی سیرت یہ ہے کہ وہ جنگجو ہیں، تلوار دکھتی ہے ہاتھ میں ہمیشہ، تو کیا واقعتاً یہ سیرت ہے؟ نہیں، تلوار نکالنا امام کی سیرت نہیں ہے. اچھا، ایک امام ہے، انہوں نے صلح کی ہے، انہوں نے تلواریں رکھوا دی، تو لکھنے والے نے لکھا کہ ان کی سیرت یہ تھی کہ بہت صلح پسند تھے، تو کیا واقعتاً لکھنے والے نے اس کی سیرت بیان کی ہے؟ نہیں، لکھنے والے نے امام کے عمل کو لکھا ہے. لکھنے والے نے امام نے وہ عمل کیوں انجام دیا، اس کیوں کو نہیں لکھا. تو اسی لیے ہم تاریخ اور سیرت میں پھنس گئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو تلوار نکلی تھی وہ کیوں نکلی تھی؟ کہا اس لیے نکلی تھی کہ دین کا دفاع کرنا تھا. وہ جو تلوار نیام میں گئی تھی کیوں گئی تھی؟ اس لیے کہ دین کا دفاع کرنا تھا. یعنی امام نہ صلح پسند ہوتا ہے نہ جنگ پسند ہوتا ہے، امام دین پسند ہوتا ہے. امام دین پسند ہوتا ہے، دیکھتا ہے کہ دین کس طرح سے بچ رہا ہے، دین کس انداز سے پہنچ رہا ہے. اور قرآن کریم کی آیت سامنے ہوتی ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ وموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے انداز میں نصیحت کے ساتھ. ہم بہت سے مقامات کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں، اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً اصلاح کرنے کی نیت ہوتی ہے، لیکن اس اصلاح کے اندر خدا نہ خواستہ کسی بندہ مومن کی تضحیق ہو رہی ہو، اس کی آبرو ریزی ہو رہی ہو، تمہیں دین اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا کہ کسی مومن کو ذلیل کر دو. یقیناً دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اصلاح کرو، لیکن کسی کی عزت خراب کرو، کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ یقیناً اس کا پردہ بھی رکھنا ہے، اس کی عزت اور اس کی وجاہت کو بھی معاشرے میں قائم اور دائم رکھنا ہے اور اصلاح بھی کر دینی ہے. اب جو بیسٹ پاسبل سلوشن ہے، دس از واٹ وی کین سے، کہ بہت آسان انداز میں، بہت ہی بہترین اسٹریٹجی سے ایسے انداز میں نصیحت کرو کہ غیر محسوس انداز ہو، اس کی عمل کی اصلاح بھی ہو جائے اور اس کا مان بھی رہ جائے، پردہ بھی رہ جائے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کئی مقامات کے اوپر ہمیں اس انداز سے نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تربیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو بہرحال اب اگر ہم یہ تو میں نے تمہید میں آپ کے سامنے تو کچھ کلمات رکھے ہیں کہ سیرت کو اس انداز سے پڑھا جائے تو یقیناً حق ادا ہوگا. بالکل یہی روش شہزادی کی سیرت کو جو پڑھا جاتا ہے تو عموماً اپنائی جاتی ہے، اور اس انداز سے مثلا لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ خواتین کے لیے عملی نمونہ ہیں، کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ خواتین کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہے. بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو کسی خاص گروہ سے متعلق کر دینا یا کسی خاص زمانے میں مقید کر دینا ان کی شخصیت کی آفاقی حیثیت کو کم کر دینے کے مترادف ہے. اب دیکھیے کہ گڑبڑ کہاں ہوتی ہے، بہت توجہ رہے. یعنی وہ روایت ہمارے سامنے موجود ہے کہ پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آخرت میں، حشر کے میدان میں اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہوں کہ 20,000 فرشتے ان کے ارد گرد ہیں، اور آپ میری امت میں اور خاص طور پر وہ تمام کی تمام خواتین جو اہل بہشت ہیں ان کی رہنمائی کر رہی ہیں، اور علی تمام مردوں کی رہنمائی کر رہے ہیں جنت کی طرف. تو اس روایت کے اندر ہمیں نظر آیا کہ تمام خواتین کی رہنمائی ہو رہی ہے جنت کی طرف. یہ روایت اس انداز سے ہے، لیکن اس کو
اس معاملے میں رکھ لینا کہ فقط عورتوں کے لیے نمونہ ہے، یہ آپ کی حیثیت کو کم کر دینے کے مترادف ہے۔ بی بی زہرا کی شخصیت کو اگر دیکھنا ہوگا تو ہمیں بحیثیت انسان کامل دیکھنا ہوگا۔ آپ انسانیت کی اوج پر دکھائی دیتی ہیں، جہاں عقل انسانی کو صد ارتقاء نصیب ہوتا ہے آپ کی شخصیت کا مطالعہ کر کے، آپ کی شخصیت میں دیکھ کر کہ کس جگہ انسانیت کی معراج پہ کہاں پہنچی ہوئی ہیں یہ شہزادی، فقط 18 سال کے سن۔ اللہ اکبر! ذرا اتنا بتائیے کہ وہ خاتون کہ جو 6 سال یا بہت ہوا تو 7 سال کی عمر میں اپنے بابا کی ماں کہلائے تو وہ اپنے بچوں کی ماں کس انداز سے ہوگی؟ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ اگر 6 یا 7 سال کی عمر میں کوئی ام ابیہا قرار پاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کی پرورش کرنے میں کس انداز کی ماں ہوں گی؟ کس حیثیت سے بیوی کو دیکھیں گے؟ یا بیٹی کی حیثیت میں دیکھیں، زوجہ کی حیثیت میں دیکھیں، ماں کی حیثیت میں دیکھیں، اگر نظر آیا تو اس انداز سے نظر آیا کہ یقیناً ماں جس کے پیروں تلے جنت ہے، بیٹی کہ جو رحمت ہے، زوجہ کہ جو کہ نصف ایمان ہے۔ اب اگر بی بی زہرا کی شخصیت کو دیکھے تو نظر آتا ہے کہ رحمت ہیں تو کس کے لیے ہیں کہ جو رحمت للعالمین ہے، جو رحمت للعالمین ہے اس کے لیے رحمت بن کر آئی ہیں۔ اگر پیروں تلے جنت ہے تو ان بچوں کی جنت ان کے پیروں تلے ہے کہ جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں، جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، ان کی جنت ان کے قدموں تلے قرار پائی ہے۔ اور اگر نصف ایمان کی بات کی جائے تو اس کی نصف ایمان ہے کہ جو خود کل ایمان ہے۔ کس حیثیت سے بی بی کی شخصیت کا مطالعہ کریں گے؟ خدا کی قسم امام علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے امام فرماتے ہیں، درود پڑھے امام اللہ، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ کہا ہیا سر من اسرار اللہ، وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ راز، سر، راز اس ہی وقت تک رہتا ہے جب تک راز ہو، اگر افشا ہو جائے تو راز نہیں رہتا۔ کہا ہیا سر من اسرار اللہ، کہ وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ گویا ہم اپنی عقل اور شعور کے تحت جیسی کی ان کی شخصیت ہے ویسا انہیں سمجھ نہیں سکتے۔ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جیسی وہ ہیں ویسا تو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، میں نے بہت سا اوقات ممبر سے بھی بیان کیا اس روایت، اس مثال کو، کہ اگر پیاس لگی ہو اور دریا کے کنارے موجود ہوں تو پورا دریا تو نہیں پیا جا سکتا، لیکن جتنی پیاس ہے اتنی ضرور بجھائی جا سکتی ہے۔ تو یقیناً جس قدر معرفت ہو، جس قدر معرفت بلند ہو اتنا تو سمجھا جا سکتا ہے، وگرنہ وہاں کتنی معرفت ہے یہ تو سمجھ سے بالاتر ہے۔ تو آئیے اپنی معرفت کو ذرا بلند کرتے ہیں اور پھر آپ کی شخصیت کے اوپر نظر کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں نے بہت مشہور اور معروف آیت کی تلاوت کی ہے بی بی کی شخصیت سے متعلق، انسان کامل کے حوالے سے۔ اس سے بہتر آیت اس وقت میرے سامنے نہیں ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ جب پروردگار عالم مخاطب ہو رہا ہے نفس سے تو کس حیثیت اور کس کیفیت والے نفس سے بات کر رہا ہے؟ کہا اے اطمینان پا جانے والی جان۔ اگر ترجمہ کریں تو یہی بنے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربکی، اپنے رب کی طرف لوٹا۔ اور کس انداز میں لوٹا؟ بہت توجہ، اپنے رب کی طرف تو سبھی لوٹ جاتے ہیں، یقیناً کوئی یہاں کے لیے ہے نہیں، ہم کہیں سے آئے ہیں اور وہیں لوٹ جانے کے لیے ہیں، لیکن فقط لوٹ جانا کمال نہیں ہے، کس کیفیت میں لوٹ رہے ہیں یہ کمال ہے۔ توجہ، صرف لوٹنا کمال نہیں ہے، لوٹنا تو سب نے وہیں ہے، رہنا کسی نے نہیں ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، لیکن
وہ جو جا رہا ہے کس کیفیت میں جا رہا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے۔ تو یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربکی، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، کس کیفیت میں؟ کہا راضیۃ مرضیہ، وہ جو تیری کیفیت ہے وہ راضیۃ مرضیہ، یعنی تو راضیہ بھی ہے مرضیہ بھی ہے۔ پہنچ گیا؟ یعنی کسی ایسی دو صفات اس آیت کے اندر بیان ہوئی، اور وہ صفات کون سی تھیں؟ فقط راضیہ نہیں ہے مرضیہ بھی ہے۔ تو ایسی شخصیت کہ جو فقط راضیہ نہ ہو مرضیہ بھی ہو، اور فقط مرضیہ نہ ہو زکیہ بھی ہو، فقط زکیہ نہ ہو صدیقہ بھی ہو، فقط صدیقہ نہ ہو مبارکہ بھی ہو، فقط مبارکہ نہ ہو محدثہ بھی ہو، فقط محدثہ نہ ہو فاطمہ بھی ہو۔ چھٹے امام ہی مزید فرماتے ہیں، درود پڑھیں محمد والے محمد پر، فرماتے ہیں کہ الفاطمہ تسعۃ اسماء عند اللہ عز وجل، ہماری جدہ کے 9 نام ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں۔ یاد کریں اس بات کو، کتنے نام ہیں؟ 9 نام ہیں۔ اچھا، یہاں ایک عموماً ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں رائج ہوتی ہیں، اور ہم اپنے روزمرہ معاملات میں بیان بھی کر دیتے ہیں۔ مثلاً ہم کبھی لقب کہہ دیتے ہیں کہ یہ لقب ہے اور یہ لقب ہے، اور اس انداز سے کہتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں۔ لیکن امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر کسی کو نام کہا ہے تو اسے نام کی فہرست میں ہی رکھیں گے، اگر لقب کہا ہے تو اسے لقب کی فہرست میں ہی رکھیں گے۔ بی بی کے القابات تو 150 سے زیادہ ہیں، 150 سے زیادہ القابات ہیں۔ جو نام گنوائے ہیں تو چھٹے امام فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی جدہ کا نام کس نے رکھا، تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہماری جدہ کے 9 نام ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں۔ یقیناً فقط روایات سنانے نہیں آیا ہوں، آپ روایات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پڑھ چکے ہیں، لیکن ایک تذکر دینے آیا ہوں۔ آپ کے معاشرے میں، آپ کے گھر میں، آپ کے خانوادے میں، آپ کے رشتہ داروں میں یقیناً بہت سے نام ہوں گے، راضیہ، مرضیہ، زکیہ، فاطمہ، یہ تو ہر دوسرے گھر میں نام موجود ہوگا، فاطمہ۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو راضیہ آپ نے اپنی بچی کا نام رکھا ہے، یہ کیوں رکھا ہے؟ آپ کے پاس ایک جواب ہوگا کہ یہ بی بی کا نام ہے اس لیے میں نے رکھا ہے۔ یا کوئی لقب ہے، ابیہا، عموماً لوگ ام ابیہا لقب ہے، لوگ عموماً ابیہا نام رکھتے ہیں، تو پوچھا گیا کہ کیوں نام یہ رکھا؟ کہا کہ یہ تو بی بی کے القابات میں سے ایک لقب ہے اس لیے یہ نام رکھ دیا گیا۔ آپ کے پاس فقط ایک جواب ہوگا اور وہ یہی جواب ہوگا۔ سوال، یقیناً یہ ثقافت ہے، اہل بیت ہے کہ گھر کے بڑے نام تجویز کیا کرتے ہیں، جو بڑا ہوتا ہے وہی نام تجویز کرتا ہے اور وہ بچے کا نام رکھ دیا جاتا ہے، یہی ہماری ثقافت ہے۔ تو خود اہل بیت کے گھر میں بھی یہی ثقافت موجود ہے کہ جو بڑا نہیں ہے، علی الاعلیٰ ہے، جو اکبر ہے، وہ نام رکھ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے، تمہارے پاس تو دلیل یہ تھی کہ بی بی کا لقب ہے اس لیے ہم نے یہ نام رکھا ہے، یہ بتاؤ اللہ نے جب نام رکھا ہے تو کیوں نام رکھا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، یہاں لانا چاہتا ہوں۔ اگرچہ میں نے بات پہنچا دی ہے لیکن ذرا کھول کر بیان کروں۔ ہم نے تاریخ میں دیکھا بہت سارے اچھے اچھے نام نظر آئے۔ مثلاً ہمیں تاریخ میں ایک نام نظر آیا عبد الرحمن، رحمان کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ، عبد الرحمن، بہت اچھا نام ہے، یقیناً نام تو بہت اچھا ہے، لیکن جیسے ہی میں نے کہا عبد الرحمن تو ذہن 40 ہجری میں چلا گیا اور فوراً عبد الرحمن ابن ملجم، اور فوراً سے ابن ملجم کا نام لیا۔ ابن ملجم تو ملجم کا بیٹا ہے نا، نام کیا ہے؟ عبد الرحمن۔ نام تو عبد الرحمن ہے، مگر یہ بتاؤ جو اس کا کام ہے وہ عبد الرحمن کا کام تھا یا عبد الشیطان کا کام تھا؟ نام بہت اچھا تھا، عبید اللہ، بہت اچھا نام ہے، لیکن تاریخ میں جو عبید اللہ نظر آیا وہ کیسا نظر آیا؟
وہ واقعی اللہ کا بندہ تھا، غلام تھا اللہ کا؟ نہیں تھا، بندہ تو نہیں ہے اللہ، کام سارے الٹ ہیں۔ تو اس کا مطلب نام آپ کچھ بھی رکھ دیجئے، نام خادم حسین ہے، ہیں حسین کے خادم، اللہ اکبر، بہت سارے نام ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نام رکھ تو لیتے ہیں، لیکن اکثر ناموں کے پیچھے وہ شخصیت نظر نہیں آتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسی شخصیت کو دیکھ کر نام ضرور رکھا ہے، لیکن اس شخصیت کی حقیقت اس میں نظر نہیں آ رہی، نام فقط نام ہی رہ گیا، کام نام سے بالکل الگ ہے۔ لیکن جب شہزادی کا نام رکھا گیا ہے تو اللہ نے ان کو رضیہ پایا ہے، اللہ نے زکیہ پایا ہے، اللہ نے مرضیہ پایا ہے تو مرضیہ نام رکھا، اللہ نے زکیہ دیکھا تو زکیہ نام دے دیا۔ یہ نام فقط نام نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اسم با مسمى، یعنی ایسی ہستی کہ جو نام ہے وہی شخصیت ہے، جو شخصیت ہے وہی نام ہے۔ درود پر محمد والے محمد پر۔ تو بیان فرمایا کہ فاطمہ، ان 9 ناموں میں پہلا نام کون سا ہے؟ فاطمہ۔ فاطمہ پہلا نام ہے۔ کہا کیوں رکھا؟ کہا اس لیے کہ ہمارے اس کے جو چاہنے والے ہیں، جو اس کے پیروکار ہیں، ان کی معرفت کے ذریعے سے عذاب نار سے بچ جائیں گے۔ جملہ پورا سمجھ میں آیا؟ کہ ان کی معرفت کے ذریعے سے عذاب جہنم سے بچ جائیں گے، یعنی کہ ان کی معرفت جہنم کے عذاب سے کاٹ دیتی ہے، کاٹ دینے والی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ تو کس شے نے کاٹ کے الگ کیا ہے؟ بی بی زہرا کی شخصیت کی معرفت نے، آپ کی معرفت جہنم کے عذاب سے کاٹ دینے والی ہے، یقیناً بہت اہمیت کی حامل ہے، یہ ہے معرفت۔ تو معرفت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا لقب ہمیں نظر آتا ہے محدثہ۔ اچھا معذرت، میں نے خود دیکھی، میں نے کہا تھا کہ بہت زیادہ عام ہے، ہم لقب کے طور پہ لے لیتے ہیں، نام ہے، ناموں میں سے محدثہ نام ہے۔ نام کیا ہے؟ محدثہ، دال کے اوپر زبر ہے۔ اچھا یہ لفظ جو ہے وہ محدثہ بھی لکھا جاتا ہے، بہت توجہ، محدثہ اور محدثہ، بی بی محدثہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو نام ہے وہ کیا ہے؟ محدثہ، زبر۔ فرق کیا ہے؟ محدث یا محدثہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ روایت بیان کرے، کوئی واقعہ ہوا ہے اس کو نریٹ کر دے۔ تاریخ اسلام میں ہمیں بہت سے محدث نظر آتے ہیں، روایت کرنے والے تو بہت سے نظر آتے ہیں۔ تو یقیناً روایت کرنے والے بہت سے ہیں، ان میں سے ایک بی بی بھی ہیں کہ جو کہ روایت کرتی ہیں، احادیث بیان کرتی ہیں یقیناً، تو اس عنوان سے تو محدثہ ہیں، لیکن بی بی کا نام محدثہ نہیں ہے، محدثہ ہے۔ محدثہ کسے کہتے ہیں؟ محدثہ اسے کہتے ہیں کہ جس سے فرشتے ہم کلام ہوں، اور نہ صرف یہ کہ فرشتے ہم کلام ہوں، بلکہ فرشتے ہم کلام ہونے میں فخر محسوس کریں کہ کس سے ہم کلام ہیں۔ یہ شخصیت بی بی زہرا، علماء نے لکھا کہ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد متواتر جب تک بی بی اس عالم میں بقید حیات رہیں، جبریل امین نازل ہوتے رہے اور آپ سے گفتگو کرتے رہے۔ یہ گفتگو کا ہونا آپ مولا علی سے بیان کیا کرتی تھیں، آپ ان باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے، جسے آپ بعد میں صحیفہ فاطمیہ کہہ لیجئے، اور وہ صحیفہ کہ جو آپ کے پاس موجود ہے، جس میں رسول اللہ نے بھی آپ کو بہت سارے حالات لکھوائے ہوئے ہیں اور بی بی زہرا نے بھی کچھ باتیں بیان کی ہیں، اس کو ملا لیجئے تو صحیفہ علویہ قرار پائے گا، جس کے اندر گزشتہ اور آئندہ آنے والے حالات بھی لکھے ہوئے ہیں۔ مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے 8ویں امام سے، جب مأمون غیر رشید نے عید کی نماز پڑھانے کے لیے کہا اور زور دیا، امام نے پہلے تو منع فرمایا، جب اس نے بہت زور دیا تو کہا کہ ہم نے صحیفے میں تو ایسا نہیں دیکھا،
یہ جملہ آپ کا ملتا ہے کہ صحیفے میں تو ایسا نہیں ملتا کہ میں نماز پڑھا سکوں گا وہاں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کہاں صحیح 11 ہجری اور کہاں یہ 202 ہجری میں امام کی شہادت ہے, کہاں یہ 202 ہجری, یعنی اس وقت اس عالم میں وہ 11 ہجری سے 200 سال کے بعد تقریباً کی بات جو ہے وہ بھی اس صحیفے کے اندر درج ہے. وہ صحیفہ تھا. اللہ اکبر. تو چنانچہ عرض یہ کر رہا تھا کہ محدثہ آپ کا نام ہے, ملائکہ نے آپ سے گفتگو فرمائی ہے, انسان کامل, بی بی زہرا کی شخصیت. بہت توجہ. ایک گفتگو میں کر چکا ہوں, یہاں پر تذکر کے لیے دہراتا چلوں کہ انسان کو انسان کب کہتے ہیں. ابھی انسان کامل کو تو ایک طرف رکھیے, پہلے تو انسان کی بحث کریں. غالب کہہ گئے ہیں کہ آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. ہمیں چلتے پھرتے آدمی تو بہت سے نظر آتے ہیں, لیکن ان آدمیوں میں انسان بہت کم ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں. انسان کب ہوتا ہے؟ انسان اگرچہ انس سے ہے, لیکن بہرحال انسان کو ہم انسان کب کہتے ہیں؟ کب کوئی وجود جانور کہلاتا ہے اور کب کوئی وجود انسان کہلاتا ہے؟ یہاں دو بحثیں ہیں. ایک بحث یہ ہے کہ جس کو ہم تمامیت کہتے ہیں. تمامیت کیا ہے؟ تمامیت یہ ہے کہ جس وجود میں جو صفات ہوتی ہیں, جب تک کہ وہ تمام کی تمام صفات کسی وجود میں اس وجود کو نام دینے کے لیے جمع نہ ہو جائیں, تب تک تمامیت کی منزل نہیں آتی. مشکل بات تھی, آسان کروں. اگر لکڑیوں کے گٹھل کے درمیان بہت ساری لکڑیاں پڑی ہوں اور تم ان لکڑیوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہو, تو کوئی کہے گا کہ تم کرسی کے درمیان میں بیٹھے ہو, میز کے درمیان بیٹھے ہوئے ہو؟ نہیں معلوم, لکڑیوں کے درمیان بیٹھے ہو. ابھی تم کہہ نہیں سکتے. اب اتنے میں کسی نے وہ لکڑیاں جمع کرنا شروع کی اور اس کو بنانا شروع کر دیا. میں نے پوچھا کیا بن رہا ہے؟ کہا معلوم نہیں. ابھی دیکھنا شروع کیا, احساس ہوا کہ کرسی بننے جا رہی ہے. اچھا کرسی بن گئی ہے؟ کہا نہیں, ابھی بنی نہیں ہے, ابھی بن رہی ہے. کیوں نہیں بنی ہے اور کیوں ہے جو بن رہی ہے؟ تم کہو گے کہ اس لیے کہ کرسی میں جو صفات کرسی کہلانے کے لیے ضروری ہیں ابھی اس وجود میں آئی نہیں ہیں. جب تک یہ صفات اس وجود میں نہ آ جائیں کہ جو اسے کرسی کہلانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں, ہم یہی کہیں گے کہ کرسی ابھی زیر تعمیر ہے, بن رہی ہے, مکمل نہیں ہوئی ہے. تو بس جب وہ تمام کی تمام صفات اس وجود میں جمع ہو جائیں جو کسی کرسی کو کرسی کہلاتی ہیں, تب تک تمامیت کی منزل نہیں آتی, یعنی کہ یہ تمام نہیں ہوئی ہے. جب یہ تمام ہو جائے تو اب کہو گے کہ ہاں یہ کرسی ہے. بس بالکل اسی طریقے سے اس موجود کے اندر جب تک وہ صفات نہ آ جائیں جو اس کو جانوروں سے الگ کر دیتی ہیں, تب تک یہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہوتا. دیکھنے میں چلتا پھرتا تو لگ رہا ہے, لیکن اب میں کیا کہوں, وہ لفظ بہت خطرناک اور بہت ہی سخت ہیں جو مولا علی نے فرمائے ہیں. فرماتے ہیں یا اشباح الرجال ولا رجال. جائیے جا کے مولا کے خطبے میں دیکھیے, یا اشباح الرجال, اشباح الرجال ولا رجال, کہ اے دکھنے والے, اے مردوں کی صورت رکھنے والے نامردوں. میں نے بہت ہی محتاط ترجمہ کیا ہے. اشباح الرجال ولا رجال, یا میت الاحیاء, اے زندہ مردوں. مردہ ہوتا ہے نا جیسے ڈیڈ باڈی, ایک ڈیڈ باڈی ہوتی ہے جو کہ ہاریزنٹل ہوتی ہے, لیٹی ہوئی ہے, اور ایک ڈیڈ باڈی وہ ہوتی ہے جو ورٹیکل ہے, کھڑی ہوئی ہو. فرق کچھ نہیں ہے دونوں ڈیڈ باڈی. بس فرق صرف اتنا ہے کہ یہ کھڑی ہوئی ہے, چل پھر رہی ہے, کھا پی رہی ہے, آفس جا رہی ہے, صبح نکلتی ہے, کام پہ جاتی ہے, واپس آتی ہے, پھر دوسرے دن صبح نکلتی ہے, کام پہ جاتی ہے, واپس آتی ہے. بس کھانا پینا سونا, کھانا پینا سونا, ٹی وی دیکھنا اور تھوڑا بہت لڑنا, اور پھر دوبارہ کھانا پینا اور ختم. موت آئی اور پھر چلے گئے. یہ جو 9 to 5 کی زندگی تھی نا, اگر فقط یہی زندگی تھی تو یہ اس قسم کی زندگی تو جانور بھی گزار رہے ہیں. وہ بھی روز نکلتے ہیں, دانا لیتے ہیں, واپس گھر آتے ہیں, پھر دوسرے دن جاتے ہیں, دانا پانی, کھانا پینا, دانا پانی اور ختم.
تو اس دانے پانی کی وجہ سے تو ہم یہاں نہیں آئے، یہاں آنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ اگر وہ نہ لیا تو کچھ نہ لیا۔ آئے کیوں تھے؟ آئے تھے اپنے کمال کو کسب کرنے کے لیے۔ جہاں پروردگار تمہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں تک کا سفر شروع یہاں سے ہوتا ہے، لیکن یہیں پہ ختم نہیں ہوتا ہے، ختم وہاں ہوتا ہے جہاں پروردگار دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر آئے تھے ان صفات کو جذب کر، انسانی صفات۔ اب ہم بی بی زہرا کی شخصیت میں وہ صفات دیکھتے ہیں۔ کیا عمر ہے آپ کی؟ اگر ہم دیکھیں کہ شعب ابی طالب وہ موقع، وہ مقام کہ جہاں پر ابھی آپ قید کی صورت میں ہیں، یعنی کہ جیل خانہ سمجھ لیجئے۔ شعب ابی طالب مکے سے باہر وہ گھاٹی ہے کہ جہاں پر انہیں جلا وطن کیا گیا۔ بی بی کی عمر کیا ہے اس وقت؟ کہتے ہیں کہ جس عمر میں بچے چلنا سیکھتے ہیں اس عمر مبارک میں آپ اس شعب ابی طالب کی گھاٹی میں موجود ہیں۔ یعنی کہ اللہ اکبر، یعنی کہ بی بی کا پہلا قدم اگر زمین پہ آیا ہوگا تو وہ جیل کی صورت میں آیا ہے، وہ زندان کی صورت میں آیا ہے۔ اور پھر کس انداز سے وہ اپنے ارد گرد کا ماحول دیکھ رہی ہیں، اپنے بزرگوں کو، اپنے والد گرامی کو، اپنی والدہ گرامی کو کیسے دیکھ رہی ہیں، کس مشکل حالات میں دیکھ رہی ہیں کہ جو 2.5 سے 3 سال وہاں گزرے ہیں، کہ جہاں مکے کا موسم اگر آپ کو معلوم ہو کہ دن میں بہت شدید گرمی پڑتی ہے تو رات میں اتنی ہی کڑاکے کی سردی پڑتی ہے، موسم انتہائی ناخوشگوار ہے، اس عالم میں 3 سال گزار دیے انہوں نے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی تحریک تھی کہ جس کو پوری دنیا میں پرچم توحید کو بلند کرنا ہے۔ وہ اپنے گھر میں دیکھ رہی ہیں کہ اس انداز سے جو دین کے رہبران ہیں اس انداز سے اپنا وظیفہ انجام دے رہے ہیں۔ تو بی بی زہرا کی شخصیت کے اندر یہ پہلو ہمیں نظر آیا اس انداز سے کہ ابھی شعب ابی طالب سے واپسی کے بعد کچھ ہی عرصے کے اندر ہم دیکھتے ہیں چند ہفتوں کے بعد کہ آپ کی والدہ گرامی کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ جاتا ہے، یعنی رسول اللہ کی وہ ناصرہ کہ جو کہ شانہ بشانہ ہیں اب وہ انہیں داغ مفارقت دے دیتی ہیں، اس عالم فانی کو وداع کر دیتی ہیں۔ تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس انداز سے آپ کی والدہ گرامی اور رسول اللہ کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جس انداز سے نصرت کر رہی ہیں، کس کی؟ اپنے شوہر کی۔ میں پھر کہوں گا یہ تو بہت سطحی فکر ہوگی کہ بی بی خدیجہ اپنے شوہر کی مدد کر رہی تھیں۔ جی نہیں، سیرت کا مطالعہ، سیرت کہتی ہے کہ شوہر کی مدد نہیں کر رہی ہیں، سیرت کہتی ہے کہ حجت زمانہ کی مدد کر رہی تھیں، امام زمان کی مدد کر رہی تھیں، جو زمانے پر خدا کی توحید کی دلیل ہے اس کی مدد کر رہی تھیں۔ اور اس انداز سے جب وہ نہ رہیں تو اب ان کی بیٹی نے ایسا حق ادا کیا کہ یقیناً وہ جو زوجہ مدد کر رہی تھی جسے ہم ابھی تک سمجھ رہے تھے اصلاً حجت زمانہ کی مدد تھی، لیکن اب بیٹی نے ایسا حق ادا کیا کہ زبان رسالت نے ام ابیہا کہہ کر مخاطب کیا، ام ابیہا۔ فاطمہ کہتے نہ خاتون جناح کہتے تھے، پیار سے ختم رسول بیٹی کو ماں کہتے تھے، اور فقط کہتے نہیں تھے، سمجھیں، روایت پڑھوں، سن چکے ہیں۔ اذا کان دخل الی ابوہا قام الیہا، کہ جب کبھی آپ کسی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے، کسی جگہ بیٹھے ہوتے تھے چند افراد کے ساتھ، اور وہاں اچانک سے بی بی زہرا آیا کرتی تھیں، تو اردو میں تو اتنا ہی پڑھتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جاتے تھے احترام میں۔ ارے احترام میں تو یوں بھی کھڑا ہو جایا جاتا ہے، لیکن ذرا سمجھیے روایت کیا کہتی ہے؟ روایت کہتی ہے قام الیہا، روایت میں یہ نہیں ہے قام لہا۔ اگر قام لہا ہو تو پھر یہی ترجمہ ٹھیک ہے کہ احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن فقط احترام کی بات نہیں ہے، قام الیہا، الیہا کا مطلب یہ ہے کہ جو ہی بی بی زہرا پر نظر پڑتی تھی آپ نہ صرف اپنی نشست سے کھڑے ہوتے تھے بلکہ چل کر ان کی طرف سبقت کرتے تھے اور ان کا استقبال کرتے تھے۔ یہ کیفیت نظر آتی ہے قام الیہا، جسے آپ کہتے ہیں بچھے چلے جاتے تھے، بچھ کر استقبال کرتے تھے، اور جب واپس لاتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ 2 کام انجام دیتے تھے، بہت توجہ، ماتھے کا بوسہ دیتے تھے، ماتھے کا بوسہ دینے کے بعد
ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا بوسہ دیتے تھے۔ یا رسول اللہ، ماتھا چومنا سمجھ میں آ جاتا ہے، بیٹی کا ماتھا ہی چوما جاتا ہے، لیکن یہ ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا بوسہ ماں کی ہتھیلیوں کو چوما جاتا ہے۔ ام ابیہا سمجھ میں آیا، اس اندر یہ بی بی کی شخصیت ہے۔ 6 سال 7 سال کا سن ہے، اور وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو حجت زمانہ ہے، اس انداز سے آپ کا استقبال کر رہا ہے۔ یہ بیوی کی شخصیت کاملہ، انسانیت، یعنی آپ گویا دیکھ رہے ہیں کہ یہ آنے والی فقط بیٹی نہیں ہے۔ اگر اس بات کو اس سے جوڑ دیا جائے کہ چونکہ باپ تھے تو بیٹیوں پہ شفقت کرتے تھے اور سب سے چھوٹی بیٹی کا احترام اس انداز سے کر لیا کرتے، یہ تو کوئی بڑی بات نہ ہوئی، یہ بہت سطحی سوچ ہے۔ رسول اللہ کو فقط اس انداز سے جذباتی انداز کے لگاؤ کے ساتھ دیکھنا، یہ تو مقام رسالت کو بہت ہی سطحی انداز سے دیکھنے کے برابر ہے۔ آپ کا اس قدر احترام کسی خاص طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ آنے والی کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہاں ماجرا کچھ اور ہے۔ یہاں چشم نبوت نے کچھ مشاہدہ کیا ہے تو کھڑے ہو کر استقبال کیا ہے، اور آنے کے بعد یوں نہیں ہے کہ اپنے برابر میں بٹھا دیا، نہ، جہاں خود بیٹھے ہیں وہاں اپنی ابا کو بٹھا دیا اور پھر وہیں پر شہزادی کو بٹھایا، یعنی اپنی جگہ پر بٹھا رہے ہیں۔ کہاں بٹھاتے تھے؟ اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے، خود برابر میں بیٹھتے تھے۔ یہ مقام ہے شہزادی۔ اللہ اکبر! یہ مقام آپ کو کیوں ملا؟ یہ میرا سوال ہے اور یہ میرا موضوع ہے۔ انسان کامل کیسے؟ بہت توجہ۔ پروردگار عالم نے اس انسان میں جس کمال کو رکھا ہے، تمام کی منزل تو سمجھ میں آ گئی نا؟ تمام کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ انسان میں وہ تمام صفات ہوں جو انسان کہلانے کے لیے ضروری ہیں، یہ تمام کی منزل ہے۔ یہاں تک تو بات ختم ہو گئی، لیکن اب یہاں سے بات شروع کر رہا ہوں کہ یہاں سے یہ تمام تو ہو گیا ہے، اب یہاں سے اس کا کمال شروع ہوتا ہے، اور یہ کمال کہاں تک جائے گا؟ اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ اس وادی میں سفر کرتا رہے گا، توحید کی وادی میں، جہاں جہاں پہنچتا رہے گا، چاہے دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کی منزل پر بھی پہنچ جائے، وہاں جانے کے بعد بھی آیت کہے گی او ادنا، یا کچھ کم کا فاصلہ رہ گیا۔ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، تذکر دے رہا ہوں، اور یوں کہیے کہ سبق سنا رہا ہوں۔ او ادنا، میں اور آپ او ادنا کہہ کر بات کریں، سمجھ میں آتا ہے کہ جہاں اندازے لگا کر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید کچھ کم، لیکن جو علی الاعلیٰ ہے، جو عالم الغیب ہے، جو غیب کا جاننے والا ہے، جو وعلم بما کان قبل ان یکون، جو اشیاء کو جانتا ہے ان کے ہونے سے پہلے، وہ اگر کہہ رہا ہے کہ کچھ کم کا فاصلہ رہ گیا، تو یہاں کسی حقیقت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ تم اس وادی توحید میں جتنا ہی سفر کرتے رہو، اس مقام پر پہنچ جاؤ جہاں کوئی نہ پہنچا ہے، لیکن پھر بھی خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے۔ یہ فاصلہ ہمیشہ رہے گا۔ مخلوق چاہے کتنی ہی باکمال کیوں نہ ہو، یقیناً خدا کے آگے محتاج ہے۔ یہ محتاجگی کا فاصلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور یہی محتاجگی، بہت توجہ رہے، اس مقام پر آنے کے بعد کہ جب انسان فقط اور فقط اس کے آگے محتاجگی کو تصور کرے، اس کو کہتے ہیں فقر و فخری، کہ یہ جو میرا فخر ہے یہ میرے لیے فخر ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں ہوں مگر تیرا، یعنی کہ تیرا بندہ، بندگی، یہ عبودیت کی معراج ہے۔ اس مقام پر آنے کے بعد ہمیں نظر انسان کامل اپنے اس اوج پر نظر آتا ہے کہ جب وہ عملی طور کے اوپر خدا کو اپنا آقا، اپنا مولا، نہ صرف یہ کہ جانتا ہے بلکہ مانتا بھی ہے۔ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے، بس سمیٹ دوں بات کو۔ عبد ہونا، یہ جو عبد ہونا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت توجہ۔ عبد ہونا معمولی بات نہیں ہے۔ بیوی کے نام بہت سے ہیں، وقت نہیں ہے کہ تمام ناموں کی تشریح کروں، لیکن ایک بات ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ راضیہ مرضیہ، آیت تو یہ پڑھی تھی نا کہ اس کیفیت میں آؤ جو راضیہ بھی ہے اور مرضیہ بھی ہے، یعنی کہ تمہاری نفس کی کیفیت ایسی ہو کہ تم پروردگار سے راضی
اور تمہارا پروردگار تم سے راضی۔ جب پروردگار تم سے راضی ہے، دیکھیں خدا سے راضی ہونا اور ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ پلٹ کر خدا بھی تم سے اسی انداز سے راضی ہو گیا ہے، یہ دو الگ باتیں ہیں۔ تو پروردگار عالم نے کیا دیکھا؟ راضیہ مطلب کیا؟ یعنی کہ جو نعمتیں پروردگار نے انہیں عطا کی، جو انہیں میسر آیا، اس پر انہوں نے قناعت کیا اور اس کی عطا پر راضی رہیں، اس انداز سے راضیہ کہلائیں۔ لیکن مرضیہ کیا قرار پایا؟ بہت توجہ، مرضیہ اس وقت قرار پایا کہ چونکہ انہوں نے خود کو اتنا خالص کیا کہ پروردگار عالم نے جب ان پر نظر کی تو ان کو اس مقام پر دیکھا جہاں دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر پلٹ کر کہا مرضیہ بھی ہے، میں راضی ہوں اس سے، راضیتاً مرضیہ۔ اشارہ دیا ہے میں نے، آپ پہنچ گئے ہوں گے، اب تو صرف کھول کر بیان کر دوں کہ اس راضیہ اور مرضیہ کے درمیان میں جو اصل منزل ہے وہ وہی زکیہ کی منزل ہے، اسی لیے زکیہ بھی نام ہے۔ یعنی راضیہ اور مرضیہ کب ہے؟ مرضیہ کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ راضیہ ہے، اور راضیہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ زکیہ ہے۔ توجہ، یہ میں نے علت بیان کر رہا ہوں کہ کیوں ہے راضیہ، کیوں ہے مرضیہ، کیوں ہے؟ اس لیے کہ راضیہ ہے۔ اور راضیہ کیوں ہے؟ کہا اس لیے زکیہ ہے۔ زکیہ کا کیا مطلب ہے؟ پاک ہونا، خالص ہو جانا۔ بہت توجہ، زکیہ، یہ جو لفظ زکا ہے نا، جسے آپ کہتے ہیں قد افلح من تزکا، اور ایک اور مقام پر آیا قد افلح من زکاہا۔ یہ جو زکاہا ہے، یہ جو تزکا ہے، یہ زکا کا مطلب کیا ہے؟ لفظی مطلب کیا ہے؟ بڑھانا، بڑھ جانا۔ یہ جو لفظ زکوٰۃ میں چھپا ہوا لفظ ہے، یہ بھی تو زکوٰۃ ویسے خود ایک لفظ ہے، لیکن اس کے اندر جو سہ حرفی حرف چھپا ہوا ہے زکا، وہ بھی تو چھپا ہوا ہے۔ زکا کسے کہیں گے؟ بڑھانا۔ تو زکوٰۃ کے اندر بھی وہی زکا چھپا ہوا ہے، یعنی کہ زکوٰۃ کا مطلب بھی بڑھانا ہوتا ہے۔ نہیں پہنچ سکے؟ آئے پہنچیں بھائی۔ زکوٰۃ میں سے اگر میں 2.5% نکال دیتا ہوں تو یہ تو کم ہو جاتا ہے، لیکن نام ہے بڑھ گیا۔ دکھنے میں لگ رہا ہے کم ہو گیا، لیکن نام ہے بڑھ گیا۔ کس بات کو مانوں؟ جو نام ہے وہ مانوں یا جو ہو رہا ہے اسے مانوں؟ اب اگر تمہاری سطحی فکر رہے گی تاریخ پڑھنے والی فقط، جو بیان کیا تھا، تو پھر تو نظر آئے گا کم ہو گیا۔ لیکن ذرا پردوں کو ہٹاؤ اور اب دیکھو، بتاؤ وہ مال پروردگار کی نظر میں محبوب ہے کہ جس میں کسی کا مال ملا ہوا ہو، یا وہ مال محبوب ہے کہ جس میں سے حقوق ادا کر دیے ہوں؟ تو پروردگار کی نگاہ میں قدر والا مال کون سا ہے؟ جس میں سے حقوق ادا ہو گئے ہوں، یعنی تم نے یہاں سے زکوٰۃ کو نکال کر دے دیا، یہ جو مال ہے پروردگار کی نظر میں بڑھ گیا ہے، ویٹیج میں بڑھ گیا ہے جسے کہتے ہو، اس کی قدر اس کی نگاہ میں زیادہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جو زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے وہ مال کو بڑھا رہی ہے اس کی نگاہ میں، کہ پاک و پاکیزہ مال ہے، اس میں نجاست نہیں ملی ہوئی ہے۔ یقیناً بھائی کا مال اگر مل گیا ہے اس کی اجازت کے بغیر، اور کسی حقدار کا مال تمہارے پاس مل گیا ہے، تمہاری پوری سال کی خرچ کرنے کے بعد بھی تمہارے پاس بچ گیا ہے، تو سمجھ جانا اس کے اندر کسی اور کا مال بھی ملا ہوا ہے۔ تم سے اتنی گزارش ہے، پورا دینے کی ضرورت نہیں ہے، فقط 20% اس کو دے دو، 80% تم خود رکھ لو، لیکن ہمیں تمہارا 20% بھی نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا 80% پاک کرنا ہے۔ سمجھو، یعنی وہ جو لیا ہے وہ 20% لیا نہیں ہے، وہ جو تمہارے پاس 80% بچ گیا ہے اس کو پاک کرنا مقصد تھا، اس کو بڑھانا مقصد تھا، اس کا ویٹیج بڑھ گیا ہے، تمہارا مال پاک ہو گیا ہے، اب تمہارے لیے جائز ہے، اور اگلے سال اس میں سے دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس یہ ہو گیا ہے پاک۔ اب سمجھ میں آیا؟ میں نے خمس کو بھی اس کے اندر بیان کر دیا۔ آگے چلیے، بہت توجہ رکھیے گا۔ یہ زکیہ، تو زکیہ کا مطلب کیا ہے؟ جو خالص ہو، جو یعنی اس قدر خالص، اس قدر مخلص کہ پروردگار سے اگر کچھ سوال بھی کر لیا
تو اپنے لیے سوال نہیں کر رہی، سب کے لیے سوال کر رہی ہیں۔ بی بی زہرا کی شخصیت، شہزادہ کہتا ہے کہ میں نے پوری رات دیکھا کہ بی بی دعا کر رہی ہیں، نام لے لے کر دعا کر رہی ہیں، یہاں تک کہ فجر نمودار ہونے لگی۔ میں نے پوچھ لیا اماں جان آپ نے سب کے لیے دعا کر لی، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا؟ اللہ اکبر، کہا نہیں، پہلے اول جدار بعد دار، پہلے پڑوس بعد میں گھر، اپنے لیے بعد میں مانگیں گے، لیکن وہ بعد آ ہی نہیں چک رہا، دوسروں کے لیے ہی مانگا جا۔ یہ عبودیت کی معراج ہے کہ جب مانگنے والا اس مقام پر پہنچ جائے کہ وہ اپنے لیے کسی شے کو طلب نہ کرے، بس اس کو ہی طلب کر لے، کہ جب وہ مل گیا تو سب کو سب کچھ مل گیا، اور اگر وہی نہ ملا تو پھر کیا ملا؟ دیکھنا یہ ہے مانگتے کیا ہیں، ملے گا جو مانگیں گے ملے گا، لیکن ذرا دیکھو مانگ کیا رہے ہو۔ بیوی ذرا اپنے لیے کچھ نہیں مانگ رہی، اسی لیے ہم نے کہا کہ عبدیت کی معراج پر ہیں۔ اگر سماعت بیدار ہیں تو آئیے ذرا عبد کو کھول کر بیان کریں، اور بات کو مکمل کر دیں گے، لیکن بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے۔ یہ بات اگرچہ مشکل ہے، سمجھنا مشکل ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ میری بات ضائع نہیں جائے گی، اور یہ تو ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، بعد میں پھر سنیے گا کہ کیا کہا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے اور ہمارے مکتب کے سربراہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ پوچھ لیا، سوال کر لیا اپنے چاہنے والے سے، اپنے شاگرد سے، کہ یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ عبد، کسی مکالمے کے اندر عبد بات آ گئی تھی، تو امام نے کراس کوشچن کر لیا، پوچھ لیا کہ جانتا ہے عبد سے کیا معنی، عبد کے کیا معنی ہے، عبد ہونا، عبد ہونے کے کیا معنی ہے؟ تو کہا مولا آپ ہی سمجھا دیجئے، مجھے نہیں سمجھ، آپ سمجھا دیجئے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ سطحی بات امام وہ نہیں پوچھ رہے ہیں، یہ تو سب کو معلوم ہے آپ کا مطلب ہے بندہ، اور امام اگر پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے کیا معنی، تو کہا مولا آپ سمجھا دیجئے۔ کہا عبد، بہت توجہ رہے، عبد عین با دال، تین حروف سے مل کر بنتا ہے، عین با دال، با کہو یا اردو میں بے کہو، ٹھیک ہے، عین با اور دال سے مل کر اب بنتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ عین کے اپنے معنی ہیں، با کے اپنے معنی ہیں، دال کے اپنے معنی ہیں۔ جب تک عین کے معنی انسان پر منطبق نہیں ہوتے، انسان ان عین کے معنی کو خود میں جذب نہیں کرتا، با کی منزل نہیں آتی، مطلب وہ با تک بھی نہیں پہنچتا۔ اب تو بہت دور ہے، اور ابھی تو فقط معنی کی بات ہو رہی ہے کہ جب تک عین کے معنی نفس میں جذب نہیں ہو جاتے تب تک با کی منزل نہیں آتی، اور جب یہ جذب ہو جاتے ہیں تو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک درجہ ہو گیا ہے اب اگلے درجے میں، ایک مرحلہ طے ہو گیا تو پھر اگلا مرحلہ، تیسری کلاس کا پرچہ دیا ہے، کامیاب ہوئے ہو تو چوتھی میں جاؤ گے نا، اگر تیسری میں ہی فیل ہو گئے تو پھر چوتھے میں نہیں جا سکو گے۔ تو یہاں پر جب عین کا معنی اپنی نفس میں جذب ہو گیا تو اب بے کی منزل آئے گی، جب بے کا معنی نفس میں جذب ہو جائے گا تو پھر دال کی منزل آئے گی۔ تو فقط ابھی عین با اور دال کے لفظی معنی ہیں جو نفس میں جذب ہوئے ہیں، پھر یہاں سے عبدیت کا آغاز ہوگا۔ اللہ اکبر، کہا مولا سمجھا دیجئے، بتا دیجئے عین کے کیا معنی ہے، با کے کیا معنی ہے، دال کے کیا معنی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ بحر الانوار کے اندر موجود ہے روایت، کیا فرماتے ہیں عین سے مراد علمہ باللہ، اللہ کا علم ہونا۔ یہاں علم بمنزلت معرفت ہے، یعنی معرفت کا ہونا، خدا کی معرفت کا ہونا، یعنی جس کی عبادت ہو رہی ہے اگر یہی نہیں معلوم کہ وہ کون ہے تو اس عبادت کی کیا وقت ہے، علمہ باللہ۔ جب خدا کی معرفت ہو اور اس معرفت کو نفس پہ منطبق کرتے رہیے، اب یقیناً جس درجے کی معرفت ہوگی اتنا درجہ بلند ہوتا رہے گا، یہ تو بقدر معرفت ہے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟
بقدر معرفت ہے. جنت میں جائیں گے سب جنت میں چلے گئے تو جنت کیسی ہے؟ ایک بہت بڑا سا میدان ہے اور سب جنت میں ہیں ایک ہی جگہ پر. ہاں یا الگ الگ درجے ہیں؟ الگ الگ. یہ بات تو بچے بھی جانتے ہیں. یعنی کہ جنت میں درجات ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھئی جب جنت میں آ گئے ہو تو پھر تو مرضی ہے جہاں چاہے چلے جاؤ نا. جنت میں آ گئے ہو لیکن اپنے درجے میں جنت میں آئے ہو. بہت توجہ رہے, پھر آیت پہ دوبارہ آؤں گا. جنت میں آئے ہو, جو تم نے ابھی کمائی ہے اس جنت میں آ گئے ہو, لیکن تمہارا درجہ اور ہے, اس کا درجہ اور ہے, اس کا الگ درجہ ہے, تمہارا الگ درجہ ہے. اپنے اپنے درجوں میں ہوگے. یہ درجوں کا تعین کیسے ہوگا کہ ہم جنت میں جائیں گے تو کس درجے میں جائیں گے؟ اس کا تعین ہوگا معرفت کے اوپر. کتنی معرفت ہے؟ جس قدر معرفت بڑھتی جائے گی وہاں درجات بلند ہوتے رہیں گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اب سب بہت توجہ رکھیے گا. یقیناً جنت میں تو چلے گئے ہو, اس شے کی معراج کیا ہوگی؟ اس کی معراج یہ ہوگی کہ اگر راضیتاً مرضیہ ہو کر آؤ گے تو اس وقت میں اعلان کروں گا کہ فادخلوا فی عبادی. ہاں اب تو میرے بندوں میں داخل ہو جا, میرے بندوں میں شامل ہو جا. اور کس جنت میں آ؟ وہ جنت نہیں جس انداز سے بیان ہوتا ہے کہ جناب کے مومنین کے لیے جنت ہے یا جناب متقین کی جنت ہے. مومنین کی جنت اور ہے, متقین کی جنت اور ہے. ہم جس جنت میں تجھے بلا رہے ہیں وہ جنت کون سی جنت ہے؟ فقط ایک مقام کے اوپر پروردگار نے اس انداز سے بات کہی, کہتا ہے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میری جنت میں داخل ہو جا. جنت کہاں پہ لے کر چلا گیا؟ کہا میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. خدا معلوم کہ وہ جنت کیسی جنت ہے کہ جس کو پروردگار کہہ رہا ہے میری جنت میں داخل ہو جا. یہ وہ عبودیت کی معراج ہے. علمہ باللہ. دوسرا موقع بے کا ہے. بے با کا مطلب کیا ہوا؟ بعدہم ما سوا اللہ. بعدہ کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا. تو بعدہم ما سوا اللہ کہ ہر شے سے دور ہو جانا سوائے خدا کے. یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب علمہ باللہ ہوگا. جب علمہ باللہ ہوگا تو پھر بعدہ ما سوا اللہ کہ ہر شے سے دور سوائے خدا کے. اب بتاؤ کہ جو عمل شروع کرتے ہو تو نیت کیا کرتے ہو؟ قربتاً. اب قربتاً اللہ سمجھ میں آئے گا. یہ بعدہ ما سوا اللہ کی منزل ہے کہ فقط تیری قربت کے لیے. باقی جب تجھ سے قریب ہو رہا ہوں تو اوروں سے دور ہو جاؤں گا. اٹھا لیے میں نے دنیا سے ہاتھ, اللہ اکبر, ہر شے سے ہاتھ اٹھا لیے, تیرے لیے آ گیا, تیرے پاس آ گیا, اب تیری بارگاہ میں آ گیا. لیکن بس ایک کام کرنا, جب سلام پھیر کے واپس چلے جانا, یوں مت سمجھنا کہ نماز ختم ہو گئی مسجد میں رہ گئی ہے. تم نے اعلان کیا تھا یہاں پر اللہ اکبر, قائم رہنا اس اللہ اکبر پر. اب جب بھی کوئی کام کر رہے ہوگے یا تو کھڑے ہو کر رہے ہوگے یا بیٹھے ہوئے کر رہے ہوگے یا جھک کر رہے ہوگے, تو بس ایسا ہی ہو کہ اگر کھڑے ہو کر کوئی کام کر رہے ہو تو قیام کی حالت میں ہو, خدا کے سامنے ہو, خدا کے محضر میں ہو. تمہارا کیا جانے والا کام قیام کی حالت میں لکھا جائے گا. اگر جھکے ہوئے ہو, کوئی کام کر رہے ہو, خدا کے لیے کر رہے ہو, تمہارا جھکنا رکوع شمار کیا جائے گا. اس کو کہیں گے کہ نماز کو قائم کر دیا ہے تم نے. نماز فقط 17 منٹ کی نماز نہیں تھی, یہ نماز تمہاری زندگیوں کے اوپر نافذ ہو گئی ہے. اس کو کہیں گے قائم نماز. اس کو کہیں گے ہم نماز کا قائم ہو جانا. بعودہم ما سوا اللہ, یہ بے کی منزل تھی. دال کی منزل کیا ہے؟ دال کی منزل اس بے کی منزل کے بعد ہی آتی ہے, اور وہ ہے مشکل منزل ہے. خدا مجھے توفیق دے میں بیان کر سکوں. دنو کہتے ہیں قریب ہو جانے کو, کم ہو جانے کو. دنو من اللہ بلا کیف ولا حجاب. بلا کیف ولا حجاب, خدا سے قریب ہو جانا, اور ایسے قریب ہو جانا کہ بغیر کسی کیفیت اور بغیر کسی حجاب کے. یہ عابد کے لیے ایک بلند ترین مقام ہے. آپ اور میں چیزوں کو نشانیاں دیکھ کے پہچانتے ہیں. بہت توجہ. اگر کسی کے فٹ پرنٹس دیکھیں گے تو فٹ پرنٹس کو دیکھ کر اس کے وجود کا ادراک کریں گے کہ ہاں وہ یہاں سے گزرا ہے.
ایسا ہی ہے نا، فٹ پرنٹس کو دیکھ کر اسے سمجھیں گے، نشانی کو دیکھ کر کسی کو سمجھ رہے ہوں گے، یعنی کسی غیر شے کو دیکھ کر اس کو سمجھا جا رہا ہوگا۔ مگر مجھے یہ بتلاؤ کہ جو اول مخلوق ہے اس نے دائیں بائیں کیا دیکھا ہوگا جس کو دیکھ کر پہچانا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اس نے اس ذات کو کیسے پہچانا؟ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ کہ جو خود اپنی ذات پر دلیل ہے، کہ جنہوں نے اس کو اسی سے پہچانا ہے۔ یہ کمال کی منزل ہے۔ بی بی زہرا ہمیں وہاں نظر آتی ہیں، اللہ اکبر، اس ابدیت کی معراج پر نظر آتی ہیں۔ اور کیسے دیکھتی ہیں؟ بہت وقت تو ختم ہو گیا غالباً، کس طرح سے دیکھتی ہیں میں آپ کے سامنے روایت پڑھ رہا ہوں۔ آیت اللہ ابراہیم امینی نے اپنی کتاب اسلام کی مثالی خاتون کے اندر اس روایت کو لکھا ہے۔ ذرا روایت کو روایت کی حد تک دیکھیے گا، تھوڑی دیر کے لیے کچھ اپنا عقیدے والے معاملے کو ایک طرف رکھیے گا، ذرا مطالعہ کیجیے گا۔ جانتے ہیں مولا علی جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، بی بی نے اشارے سے اپنے پاس بلایا، اے علی ذرا میرے قریب آئیے تاکہ میں آپ کو گزشتہ اور آئندہ کے حالات سے باخبر کر دوں۔ اللہ، آپ نے یہ سنا، اور یہ سننے کے بعد پھر آپ مسجد تشریف لے گئے۔ ابتدائی کتاب کے شروع میں ہی لکھی ہوئی ہے بات، چلے گئے مسجد گئے، پریشان، مطلب یہ بات سنی ہے، بی بی زہرا نے پاس بلایا کہ آئیے میں آپ کو گزشتہ کی تو سمجھ میں آتی ہے بات، میں آئندہ کے حالات بتا دوں آپ کو۔ اچھا، اس کے بعد آپ یہ ذہن میں سوال لے کر مسجد چلے گئے، بیٹھ گئے، سامنے رسول اللہ تشریف فرمائے۔ اب کوئی سوال نہیں کر رہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے چہرہ دیکھا، کہا یا علی آپ بات شروع کریں گے یا میں کلام شروع کروں؟ آپ نے جواب دیا یا رسول اللہ میں آپ کے کلام کو سننا محبوب رکھتا ہوں، یعنی میں چاہتا ہوں آپ کلام شروع کریں۔ تو آپ نے کہا کہ اس لیے آئے ہو کہ پوچھنا چاہتے ہو کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے، فاطمہ نے تم سے یہ سوال کیے ہیں، اب بیان کرنے سے پہلے ہی آپ نے بیان کر دیا۔ تو اب سوال کیا آپ نے، کہا یا رسول اللہ یہ بتلائیے کیا فاطمہ اسی نور سے ہیں جس سے ہم ہیں؟ اب آپ کا جواب یا علی کیا آپ نہیں جانتے؟ یہ جواب ہے، آپ کا جواب کیا ہوا؟ جواب کس انداز سے دیا؟ یا علی کیا آپ نہیں جانتے؟ اس کا جواب مولا علی نے کیسے دیا؟ وہیں پر بیٹھے بیٹھے سجدہ شکر ادا کیا۔ جائیے روایت میں لکھا۔ اور یہ کرنے کے بعد جب آپ واپس گھر تشریف لائے تو بی بی زہرا نے پھر اپنے پاس بلایا، اے علی ذرا میرے پاس آئیے، آپ میرے بابا کے پاس گئے تھے اور آپ نے یہ سوال کیا تھا۔ پھر آپ نے بیان کرنا شروع کیا، کہا اللہ نے میرے نور کو جب خلق فرمایا تو اس کو ایک پیڑ میں ودیت فرمایا۔ جب میرے بابا کو معراج ہوئی وہاں سے انہوں نے اس درخت کے پھل سے استفادہ کیا تو اللہ نے مجھے ان کے صلب میں قرار دیا۔ میں جب کچھ جاننا چاہتی ہوں تو اس نور کے ذریعے سے جان لیتی ہوں۔ پھر اس روایت کو ختم کرتی ہیں اس انداز سے کہ مومن نور خدا سے دیکھ لیا کرتا ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ علم ہے یہ، بیوی کا علم ہے، کس انداز، علم و دانش۔ کیا عمر ہے؟ 18 سال۔ فقط 18 سال کی عمر میں ایک ہستی اس مقام پر پہنچی ہوئی ہو، سمجھنا مشکل ہے۔ تو راضیہ میں نے سمجھایا، مرضیہ سمجھایا، اس انداز سے زکیہ سمجھایا، تو یقیناً آپ کی شخصیت جو ہے وہ بحیثیت انسان کامل ہمیں مجموعہ نظر آتی ہے، انسانی نہ صرف صفات کا بلکہ ہر صفت اپنے اوج پر نظر آتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ اس قدر احترام فرمایا کرتے تھے، اس قدر تعظیم کیا کرتے تھے، اور یہ روش نہ صرف رسول اللہ بلکہ آپ کے اوصیہ میں بھی جاری و ساری رہی، یہاں تک کہ 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی خلقہ، ہم اللہ کی حجت ہیں خلقت کے اوپر، وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، اور ہماری جدہ فاطمہ الزہرا ہمارے اوپر حجت ہیں۔ یعنی امام زمانہ، اپنے دور کے امام زمانہ، امام معصوم
کیا کہہ رہے ہیں؟ امام فقط اپنی بات نہیں کر رہے، نحنو کہہ کر بات کر رہے ہیں۔ گویا گروہ ائمہ کہہ رہا ہے کہ نحنو حجج اللہ، ہم اللہ کی حجت ہیں خلقت کے اوپر، اور ہماری جدہ فاطمۃ الزہرا ہمارے اوپر حجت ہے۔ اس لیے جب رسول اللہ آپ کو دیکھا کرتے تھے تو دیکھ رہے ہیں وہ آ رہا ہے کہ جو خود میرے اوصیاء پر بھی حجت اللہ، حجت اللہ ہے، اسی لیے کھڑے ہو کر احترام کیا کرتے تھے اور اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو، آخری بات کہوں گا اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ یہ احترام، یہ اہمیت اگرچہ مصاحب کی منزل نہیں ہے، لیکن بس تصور کیجئے گا، چھٹے امام ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے نا، چھٹے امام ہی کے دور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سکونی، اور سکونی جیسے ہی آئے مسجد کے اندر تو چہرہ اترا ہوا ہے، بہت پریشان ہے، بہت پریشان، اتنے کہ امام نے پوچھ لیا کہ یا سکونی، اے سکونی کیا ہوا، تمہاری حالت اتنی متغیر کیوں ہے؟ ذرا تصور رہے 148 ہجری میں امام کی شہادت ہے، تقریباً 150 سال گزر گئے ہیں، اور ابھی کیفیت کس انداز کی موجود ہے اپنے چاہنے والوں میں، ابھی غیروں کی بات چھوڑیے، تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مولا میرے گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے اور چہرہ ایسا متغیر ہوا ہے کہ امام نے پوچھ لیا خیریت تو ہے، کیا ہوا، جیسے کوئی موت ہو گئی ہے؟ کہا میرے گھر لڑکی کی پیدائش ہوئی ہے۔ امام نے پھر اس کو کہا کہ اے سکونی، زمین نے اس کا بوجھ اٹھانا ہے، اللہ نے اس کے رزق کا ذمہ اپنے لیے لیا ہے، تو پھر تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس انداز سے امام نے، تھوڑی طویل بات ہے، میں نے مختصر کر کے بیان کیا کہ زمین نے بوجھ اٹھانا ہے، اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہے، تو تجھے پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ پھر کہا کہ اچھا سکونی، یہ تو بتلا کہ تو نے اس بچی کا نام کیا رکھا؟ کہتا ہے مولا میں نے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ سکونی کہتا ہے میں نے جیسے ہی جب یہ نام ادا کیا، امام کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی، اور امام اپنا چہرے کو جھکا کر اور جیسے ہاتھوں کو اپنے آنکھوں پر رکھ لیتے ہیں اس انداز سے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ کافی دیر تک امام یوں ہی بیٹھے رہے۔ پھر سکونی کہتا ہے کہ امام نے اپنے چہرے کو بلند کیا تو گویا نظر آیا امام گریہ کر رہے تھے۔ امام نے کہا اے سکونی، اگر تو نے اپنی بچی کا نام فاطمہ رکھ ہی دیا ہے تو بس اب تو کبھی بھی اس سے بلند آواز میں بات نہ کر۔ کہتے ہیں کبھی بلند آواز میں بات نہ کرنا، اپنی بچی کو کبھی جھڑکنا نہیں، کبھی اس کی تضحیق نہ کرنا، کبھی اس پر ہاتھ نہ اٹھانا۔ اللہ اکبر، یہ بی بی فاطمہ کے نام کا احترام ہے۔ اگر نام کا یہ احترام ہے، مجھے بتائیے آپ کی شخصیت کا احترام، آپ کی شخصیت کا احترام کیا ہوگا؟ شخصیت کا احترام یہی ہوگا کہ رسول اللہ کھڑے ہو کر احترام کر رہے ہیں، رسول اللہ اس دروازے پہ جا رہے ہیں، رسول اللہ دروازے کو سلام، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ وما اختلف الملائکہ، یعنی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جانو، میرے گھر والے اور ہوں گے، یہ میرے گھر والے نہیں ہیں، اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے گھر والے، یہ نبوت کے گھر آنے والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ رسالت کی کان ہے، یہاں سے رسالت نکلتی ہے، یعنی تمہیں رسالت سمجھ نہیں آئے گی جب تک اس گھر کی معرفت نہیں ہوگی، اس گھر سے تمہیں معرفت ملے گی، اس گھر سے رسالت ملے گی، تم رسالت تک پہنچ نہیں سکو گے جب تک اس در پر نہیں آؤ گے۔ رسول اللہ اس انداز سے احترام کر کے بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہے بی بی زہرا کی شخصیت۔ بی بی زہرا کی شخصیت یہ ہے کہ جب اہل بیت النبوہ میں جمع ہوتی ہیں اور پروردگار جب تعارف کراتا ہے کس کا، جب پوچھنے والا پوچھ رہا ہے فرشتہ مقرب ہے کون ہے چادر کے نیچے، چادر کے نیچے تو وہ بھی ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، لیکن جب اس کے تعارف کی بات آتی ہے تو بی بی زہرا کی شخصیت کو سمجھیے کہ پروردگار کہہ رہا ہے ہم فاطمہ، تو اس میں فاطمہ ہے۔ یہ مرکزیت ہے، یہ مرکزیت ہے اہل بیت نبوت کی کہ تعارف شروع ہوگا فاطمہ سے، ہم فاطمہ تو۔ اللہ اکبر، یہ محبوب الہی کی محبوبہ درمیان میں موجود ہے،
یعنی اس میں وہ موجود ہے کہ جس میں اللہ کا محبوب جسے محبوب رکھتا ہے، تو محبوب کا جو محبوب ہے وہ خدا کی نگاہ میں کتنا محبوب ہوگا؟ اتنا ہوگا کہ وہ اپنے محبوب کا نام سامنے نہیں لے رہا، ہم فاطمہ، تو وہ فاطمہ ہے، وہ ابوہا اور ان کے بابا ہیں، وہ بعلوہا وہ بنوہا اور ان کے بچے ہیں، فاطمہ کے بچے ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ تمام کی تمام ضمائر فاطمہ پر پلٹ گئیں۔ گویا اگر پنجتن میں مرکزیت دیکھو تو بی بی زہرا، اہل بیت نبوت میں مرکزیت بی بی زہرا کو حاصل ہے۔ کیوں؟ اس لیے اب اس کی بہت سی توجیحات پیش کی گئی ہیں۔ سب سے برابر کا رشتہ ہے، سب سے ڈائریکٹ رشتہ ہے، مرکزیت ہے، یہ ان کا باپ ہے، یہ ان کے بچے ہیں، یہ ان کے شوہر ہیں۔ گویا اس گھرانے کو جس انداز سے جڑ گیا ہے یہ تمام کے تمام اس کی وجہ سے آ گئے ہیں۔ میں نے ایک روایت کی طرف اشارہ کر دیا ہے، لولا کلم خلقت الافلاق، پہلا ٹکڑا پڑھوں گا، آئندہ کے ٹکڑے روایت میں جا کے دیکھیے کہ بات ختم کہاں پر ہوگی۔ اے رسول، اگر تجھے خلق نہ کرنا مقصود ہوتا میں کچھ خلق نہ کرتا، لیکن یہاں پر روایت ختم نہیں ہو رہی، آگے جا رہی ہے۔ ذرا دیکھیں روایت ختم کہاں ہو رہی ہے، فقط ہوم ورک دے دیا آپ کو میں نے، سمجھ میں آ جائے گا کہ اہل بیت نبوہ میں بی بی زہرا کو وہ شخصیت کیوں حاصل ہے، اور کیوں پھر ان کو دیکھ کر ام ابیہا کا لقب نظر آتا ہے کہ اپنے باپ کی ماں۔ اللہ اکبر۔ پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو سمجھنے کی، اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار وہ گوہر یگانہ ہے، وہ گوہر یگانہ جو رسول اللہ کی آغوش میں جلوہ افروز ہوا، جسے تو نے قرآن میں کوثر کہہ کر مخاطب کیا۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، تجھے اسی کا واسطہ ہے، ہمیں قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، ہمارے امام زمانہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے ہم چاہتے ہیں۔ پروردگار ہمیں ایسا بنا دے جیسا ہمارا امام زمان چاہتا ہے۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا، شہداء ملت جعفریہ کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما۔ جتنے لوگ اس درس کو سن رہے ہیں ان کے تمام گزشتگان کو جو اس دار فانی سے رحلت کر چکے ہیں مرحوم و مغفور قرار دے، اعلیٰ علیین میں جگہ دے، ائمہ اطہار کے جوار میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار امام زمانہ کے دل کو ان کے ظہور کے ذریعے سے شاد اور خوشنود فرما، ہمیں ان کے اعوان اور انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔